کبھی کہتے ہیں 1.5 لاکھ دے دو، کبھی کہتے ہیں 3 لاکھ دے دو، کبھی کہتے ہیں بس ایسا کریں آپ ایک رشتہ دے دیں اچھا یا 5 لاکھ دے دیں. بلیک میلنگ کر رہے ہیں. جی سمپل جی یہ جی. میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے موٹر سائیکل ماری میری والدہ کو، پیدل جا رہی ہے، کوئی بھی پوچھنا چاہے تصدیق کرنا چاہے وہاں سے کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس موقع پر اس نے مار کے نا موٹر سائیکل پیچھے سے ٹکر ماری، گیا فرار ہو گیا. نام کیا اس بندے کا جس نے ٹکر ماری؟ اس کا نام ہے عابد علی. ہم نے تقریباً 4-5 ماہ اپنی والدہ کو زیر علاج رکھا. ٹھیک. کلور کوٹ لے گئے، بکھر لے گئے. کہاں؟ پولیس کا یہ ہمارے ساتھ رویہ تھا کہ انہوں نے پہلے تو صحیح سے انہوں نے کام کیا کہ آپ رپورٹ کروائیں، یہ کروائیں. انہوں نے جو کچھ کہا ان کے مطابق ہم کرتے جا رہے تھے قانون کے مطابق. ٹھیک ہے. جب غفار چھگور صاحب جس نے کہا کہ آپ کا کچھ نہیں ہونے والا، آپ نا ان کے ساتھ بہتر ہے آپ صلح نامہ کر لیں. اچھا صلح کر لیں آپ. جی جی ٹھیک ہے. یا کوئی پنچایت وغیرہ والا سسٹم؟ جی جی جی. یہ جج صاحب کی میڈیکل رپورٹس آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ جی یہ ہے پہلا پرچہ FIR جو بھی تھا وہ بھی ہے؟ ہر چیز ہمارے پاس موجود. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف ملے، ٹھیک ہے. ان ملزموں کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہمارے ساتھ جو پولیس ہے وہ بھی اپنا رویہ ٹھیک رکھے. جب ہم جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر کے الٹا جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں نا، مقصد ہے کوئی چیئرمین سیاسی، ان کو کہتے ہیں کہ تمہارا آدمی ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. آپ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ پورا محلہ اس چیز کا گواہ ہے کہ کون سا واقعہ ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا؟ بالکل. وہ جس سے چاہے مرضی انویسٹیگیٹ کریں، جس سے چاہیں وہ جس جگہ پہ بھی وقوع ہوا ہے اس جگہ سے پوچھ سکتے ہیں. بھائی واقعہ انہوں نے موٹر سائیکل بھی ماری ہے، ابھی تک وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ موٹر سائیکل اسی بندے نے ماری ہے. وہ تسلیم کر رہے ہیں. وہ تسلیم کر رہے ہیں. بالکل. تو دنیا میں میرے بچوں کو نہیں انہوں نے آنے دیا. میں نے کہا وہ ان کی دادی فوت ہو گئی ہے، مہربانی کریں میری بیٹیاں ہیں ان کو منہ تو دکھانے کے لیے ہمیں دے دیں. کسی نے ہماری نہیں سنی. اب آپ گھر بس آنا چاہتے ہیں؟ بس دیکھیں گے. بیوی میرا ساتھ نہیں دے رہی پوری. صحیح. انہوں نے پیسے بھی لے لیے مجھ سے سارا کوئی. میری ماں بھی مار دی، میرا گھر بھی برباد ہو گیا. 35-40 لاکھ روپیہ میں 6 سالوں سے کیس لڑتا آ رہا ہوں. میری آج دن تک کسی نے نہیں سنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ہنا اور آپ دیکھ رہے ہیں البرقہ اردو. آج البرقہ اردو کی ٹیم موجود ہے ضلع بکھر کی تحصیل کرور کوٹ کے ایک شہر شاہ عالم جسے کانجن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس علاقے میں آج موجود ہیں. ایک متاثرہ شخص ہمارے ساتھ اس ٹائم ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا. بات کریں گے ان سے اور دیکھیں گے آخر کیوں انصاف کی فراہمی ان کو نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ کون سی ایسی شخصیات ہیں جو انصاف دینے میں ناکام رہی ہیں. تمام تر چیزیں دکھائیں گے آپ کو البرقہ اردو کی اسکرین سے. جی تو اس ٹائم موجود ہیں ہمارے ساتھ متاثرہ شخص. ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے آخر کیا ایسا مسئلہ تھا. تمام تر چیزیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک اچھے. آپ کا نام؟ محمد رمضان. رمضان صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ آخر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ میری بیوی تھی، اس سے میں نے شادی کی تھی تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کورٹ میرج کر کے دیا تھا. اس کی والدہ نے خود لو میرج تھی یعنی؟ جی 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 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تقریباً 3 ماہ کے بعد وہ واپس چلی گئی اپنی ماں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کی ماں نے آگے شادی کر لی تھی دوسری، کیونکہ اس کا جو پہلا خاوند تھا وہ فوت ہو گیا تھا. اچھا بیوہ تھی وہ؟ ہاں بیوہ تھی. دوسری اس نے شادی کی ہے نا. اس کے بعد وہ مجھ سے بیوی لے کے گئی ہے کہ میں اپنے گھر کی سیٹنگ کرنے کے لیے لے کے جا رہی ہوں اپنی بیٹی. جیسے ایک بیٹی کو لے جایا جاتا. جی جی جی. وہ لے کر گئی. اس کے بعد انہوں نے معاہدہ کیا. جب گھر وہ اپنے واپس لے کے گئی اس نے کہا کہ مجھے یا 10 لاکھ روپے دیں یا آپ ایک رشتہ دیں. میں نے کہا میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا. آپ خود گھر بیٹھے آ کے اپنی بیٹی کا نکاح دے کے گئی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے خود تو نہیں اٹھائی نا آپ کی بیٹی. اس کے بعد مسئلہ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمیں پیسے دیں. اچھا. بس اور بات نہیں. یا رشتہ دیں یا پیسے دیں. رشتہ کس کا مانگتے تھے؟ وہ کہتے ہیں اپنی سسٹر دو یا کوئی بھی دو رشتہ. آپ کی سسٹر کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہی تھی؟ جی جی جی. اس کے بدلے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے 2.5 لاکھ روپیہ دے کے میں اپنی بیوی لے کے آیا ہوں. وہ میرا ماموں اس ٹائم بھی زندہ ہے جو 2.5 لاکھ روپیہ ان کو نقد دے کے ہیں. وہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں، لکھ پڑھ بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے میرے پاس. گواہ جو دینے والے ہیں لینے والے ہیں وہ سب موجود ہیں. صحیح. لیکن اس کے بعد وہ میری بیوی ادھر پھر واپس آ گئی. 2.5 لاکھ روپیہ دے کے واپس لے کے آئے ہیں. اچھا. پھر اس کے بعد تقریباً 3-4 سال بعد انہوں نے مجھ پہ الزام لگا کے وہ میری بیوی کو یہاں سے پولیس کے ہراساں کر کے نا وہ اٹھا کے لے کے چلے گئے. میں ادھر تھا ہی نہیں، میں اپنی دکان پہ ہی تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک. مجھے فون کیا گیا کہ آپ کے گھر پولیس آئی ہوئی ہے. میں نے کہا پوچھا یہاں سے میں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. انہوں نے میری بیوی کو نا میری ساسو ماں ہے نا جو اس نے ڈانٹا. اس نے کہا تم کہو کہ مجھے اس نے طلاق دی ہے.
اچھا سب کے سامنے یہی کہا؟ ہاں سب کے سامنے. ٹھیک ہے. اس کے کوئی گواہ موجود ہے؟ کس کے؟ ڈانٹا اس نے اور اس نے یہی کہا؟ ہاں خود ہم آپ ہی تھے, یہاں کون تھا اس ٹائم؟ ٹھیک ہے, آپ کی فیملی گواہ ہے؟ جی جی جی. ٹھیک ہے. پھر وہ لے کے چلے گئے, تقریباً 8 ماہ ہو گئے. انہیں مجھ پہ نا دعوے کیے ہیں, ایک بچوں کو خرچہ کا, ایک کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری 2 بچی ہیں. اچھا بیٹی ہیں. جی. اور انہوں نے خرچے کا دعویٰ کیا ہوا ہے, جہیز کا کیا ہوا ہے, 3 دعوے ابھی تک کیس چل رہا ہے ہمارا, حاضر موقع. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہیں راستے پہ پتہ نہیں کتنی بار انہوں نے دھمکی دی ہے مجھے. جی جی خود, کہ ہمیں دوبارہ پیسے دے دیں تو ہم آپ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں 1.5 لاکھ دے دو, کبھی کہتے ہیں 3 لاکھ دے دو, کبھی کہتے ہیں بس ایسا کریں آپ ایک رشتہ دے دیں. اچھا, یا 5 لاکھ دے دیں. بلیک میلنگ کر رہے ہیں. جی سمپل جی یہ بلیک میل کر رہے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میری والدہ روزانہ جاتی تھی لاری اڈا شالم, دودھ لے جانے, صبح صبح روزانہ جاتی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ سوچا کہ بھائی اس کی والدہ کو ہم ٹارگیٹ بنائیں. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے تو یہ معاہدہ رکھا تھا میرے ساتھ, وہ اپنی سسٹر کو کہتے تھے کہ اپنے خامد کو کہیں کہ اپنی والدہ کو نہ علیحدہ کریں. وہ میرے ساتھ رہتی تھی, اس کا سارا کون تھا. میرے 2 بھائی اور ہیں, وہ علیحدہ ہیں مجھ سے. ٹھیک ہے. میری والدہ میرے ساتھ رہتی تھی. میرا ایک والد ہے, بوڑھا ہے, بزرگ آدمی ہے, ان دونوں کو میں چھوڑ کے کہاں جاتا. بالکل ایسے میں ایک ہی بندہ تھا. ٹھیک. میں نے پھر دوبارہ دیکھا کہ میرا گھر تباہ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو والدین کو نہ علیحدہ کر دیتا ہوں, خرچہ دوں گا. ٹھیک ہو گیا. خرچہ پھر دوبارہ بیچ کا حل نکالا. جی جی جی. بھائی میری والدین بھی راضی ہو جائیں, میرے بیوی بھی نہ جائے, سسرال والے بھی راضی ہو جائیں. پھر بھی انہوں نے کہا نہیں. پتہ اس وجہ سے کہ میں دوبارہ خرچہ دینے لگ گیا والدین کو. اچھا. میری والدہ بوڑھی تھی, بزرگ آدمی تھی, میرا والد بھی, وہ کمانے والا تو ان کا ہے نہیں کوئی. تو آپ کا حق بنتا تھا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے والدین کو کیوں خرچہ دیتے ہیں. میں نے کہا وہ تو میری مجبوری ہے. انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا. کس نے کیا؟ انہوں نے کیا نا ہمیں. تو آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو خرچہ دیں, ان کی خدمت کریں. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا اگر آپ اس کو سائڈ پہ نہیں کرتے, آپ خرچہ نہیں روکتے تو ہمیں سائڈ کرنے کا ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اور بندوبست ہے. دھمکی, پھر سے ایک دھمکی. پھر سے دھمکی. میں نے کہا نہیں, یہ تو ویسے کہہ رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے والدین کو بھی وہ نقصان پہنچائیں گے. ٹھیک. لیکن نہیں, انہوں نے پہنچا دیا. میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے موٹر سائیکل ماری میری والدہ کو, پیدل جا رہی تھی. اچھا. یہ ہمارے محلے میں ایک گھر ہے نذیر ماچھی کا. ٹھیک ہے. ان کے سامنے ایک گلی ہے, گلی سے سامنے روڈ ہے, مین روڈ ہے. وہ گلی سے نا سیدھی روڈ پہ نکلی, روڈ کی سائڈ پر ہی تھی. پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا کہاں نہیں, غائبانہ. میں اپنی دکان پر ہی تھا, صبح کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے. وہاں اس ٹائم کوئی آدمی نہیں تھا, صرف ایک پمپ ہے, یونٹ لگے ہوئے ہیں عارضی طور. وہاں ایک آدمی تھا اسلم نام کا. خود بھی حکومت کوئی بھی پوچھنا چاہے, تصدیق کرنا چاہے, وہاں سے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس موقع پر اس نے مار کے نا موٹر سائیکل پیچھے سے ٹکر ماری, گیا, فرار ہو گیا. نام کیا اس بندے کا جس نے ٹکر ماری؟ اس کا نام ہے عابد علی. عابد علی. آپ کا سالہ لگتا ہے؟ بالکل سالہ ہے. ٹھیک ہے. سگا سالہ ہے یا آپ دوسرے گھر سے ہیں؟ نہ سگا سالہ ہے. سگا سالہ ہے. جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس نے ٹکر مار کے پھر پیچھے مڑ کے, آخر رشتہ داری تو تھی ہی نا, تعلق داری تو تھی, اس نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, چلا گیا آگے؟ نہ الٹا کہتے ہیں آپ جو کچھ آپ نے کرنا ہے, جو اکھاڑنا ہے آپ اکھاڑ لیں. دھمکی پھر سے دھمکیاں. ٹھیک. ہم نے تقریباً 4-5 ماہ اپنی والدہ کو زیر علاج رکھا. کلور کوٹ لے گئے, بکھر لے گئے. کہاں چوٹیں آئی تھیں انہیں اس ٹائم؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, سر میں چوٹ لگ گئی تھی, جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی. اچھا, میجر یہ ایشو تھا. جی. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم ہسپتالوں میں لے کر گھومتے رہے. آپ نے ہسپتال لے جانے سے پہلے اس سے پہلے کوئی FIR, کوئی پرچہ وہ نہیں کروایا؟ نہیں, رپورٹ درج کروائی تھی. اچھا, رپورٹ کروا کے پھر آپ ہاسپٹل لے کے؟ جی. ہم پولیس پہ کہنے پہ سارا کچھ کر رہے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پولیس والوں کو کیا رسپانس تھا؟ ہاسپٹل تک تو آپ لے گئے, اللہ پاک آپ کی امی کے درجات بلند کریں, وہاں تک آپ ہاسپٹل تک لے گئے. پولیس کا کیا رسپانس تھا؟ پولیس نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ پولیس کا یہ ہمارے ساتھ رویہ تھا کہ انہوں نے پہلے تو صحیح سے انہوں نے کام کیا کہ آپ رپورٹ کروائیں, یہ کروائیں. انہوں نے جو کچھ کہا ان کے مطابق ہم کرتے جا رہے تھے, قانون کے مطابق. ٹھیک ہے. جب میں واپس آیا اپنی امی کو لے کے واپس, کیونکہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کی امی نا اس ٹائم بس گزر چکی ہے ہاتھ سے,
आप इनको घर ले जाएं, जो ज़िंदगी के दिन है ना वो आप घर ही गुजारें, ठीक है। मैं फिर भी दोबारा इलाज करता रहा, क्योंकि अपने वालिदैन को कोई तड़पता नहीं देख सकता, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि हम वहाँ पुलिस के पास गए, पता नहीं क्या क्या उनको हमने कहा, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी ना सुनी। उनका कहना क्या था? जाहिर बात है आप जाते थे, आपको धुतकारते थे, आपको निकाल देते थे, बात नहीं सुनते थे। पहले हम गए तो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने हमारी गुम कर दी थी। पोस्टमार्टम हुआ था आपकी अम्मी का? नहीं। अच्छा, पहले की ही रिपोर्ट्स पर चल रही थी? जी 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 जी। अच्छा, ये तकरीबन 2 माह हो गए ठीक है। FIR कराते करवाते, किसी ने हमारी नहीं सुनी। हॉस्पिटल से भी तो उन्होंने रिपोर्ट ली होगी ना, जाहिर बात है। जी, वो एक्सीडेंट का मेडिकल केस रिपोर्ट है था, हमारे पास। आई विटनेस भी होंगे, वहाँ पे देखा होगा लोगों ने एक्सीडेंट होते हुए। जी जी। तो ये सब कुछ देने के बाद अब वो जो मुलजिम है वो कहाँ है? वो अब मेबल चौकी पे ही है। अच्छा, जेल में बंद जी है? जी 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 बंद अच्छा, है। ठीक है। अब जब आप जाते रहे हैं, या अब अल्लाह पाक आपकी अम्मी के दर्जात बुलंद करें, मुझे ये बताएं अम्मी को फौत हुए कितने दिन हो गए? 3 तारीख को फौत हुई है, जुमेरात इसी वाले दिन। जी जी। इसी दिन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब पुलिस का क्या रिस्पांस है और आप हुक्काम आला से चाहते क्या हैं? हाँ, हमारे साथ तो पुलिस का ये रवैया है कि हम जब जाते हैं वो कहते हैं यार आप मामला यही ख़त्म कर दें, आपको कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा यार आपको हम आप लोगों की माँ चली गई है, एक बंदे की माँ चली गई है, इतनी कर्ब में गई है, तो उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं होता, छोड़ दे। कहते हैं नहीं वो एक्सीडेंट है, आम अच्छा, आम एक्सीडेंट है। तो पता नहीं उनको क्या पता है, उनको कैसे पता चल गया कि आम एक्सीडेंट है। अच्छा, जब आप तो वो मुलजिम के साथ थे। ठीक हो गया, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा ऑफिसर था जिसने ऐसी बात की, या कौन सा ऐसा थाना था जिन्होंने आपको ये बात कही? ये था गफ़ार शुगर साहब, जिसने कहा कि आपका कुछ नहीं होने वाला, आप ना उनके साथ बेहतर है आप सुलहनामा कर लें। अच्छा, सुलह कर लें आप? जी जी। ठीक है, या कोई पंचायत वगैरह वाला सिस्टम? जी जी जी। ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं, कानून पंचायत वगैरह वो आपका पर्सनल मामला है, कानून हरकत में आता है क्योंकि एक जुल्म एक जुर्म हो गया, ठीक है। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि इस टाइम तक वो आपसे सिर्फ यही कह रहे हैं सुलह कर लें, आगे वो कोई केस नहीं चला रहे? ना, आपका केस अदालत में तो चल रहा होगा? हमने तकरीबन ये 3री बार 22 से करा के आए हैं। अच्छा, जी जी। ठीक हो गया। SP के भी आर्डर आए 2 दफ़ा आए, ठीक है। उनका भी रिज़ल्ट आया कि आप FIR दें। मैं पुलिस से, जो पुलिस कर रही है ना इस वकूए से ना, मैं पुलिस की बातों से मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जो इनकी बातें हैं तफ्तीश भी हुई है, जज साहब के आगे ना पेशी भी, हमारे तरीक़े भी लगे हैं। जज साहब भी कहते हैं कि हम पुलिस की बातों से हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि जज साहब खुद ये फरमा रहे हैं कि वो पुलिस की बातों से मुतमईन नहीं है, उनके बयानात से, उनके इन्वेस्टिगेशन से वो मुतमईन नहीं है ना। तो उन्होंने अगेन किसी और थाने में आपको दिया हो या किसी और टीम के हवाले किया, ऐसा कुछ नहीं किया जज ने? जज ने आर्डर तो दिए हैं, मेरे पास हैं, ये आर्डर भी हैं। ये जज साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं? जी, ये है। पहला पर्चा FIR जो भी था वो भी है? हर चीज़ हमारे पास है, मौजूद है। अब आप मुझे ये बताएं, अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, ठीक है, उन मुलज़िमों को अपने कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारे साथ जो पुलिस है वो भी अपना रवैया ठीक रखे। जब हम जाते हैं वो हमारे साथ बदतमीज़ी करके, उल्टा जो हमारे साथ चलते हैं ना, मकसद है कोई चेयरमैन सियासी, उनको कहते हैं कि तुम्हारा आदमी हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। अच्छा, हम जाएं भी ना अपने पुकार के लिए कि हमें इंसाफ मिले, इसका मतलब वहाँ मुलज़िम की होती है खैर खाई, हमारी कुछ नहीं होती। ठीक हो गया, क्यों खुदाई को सुना ही नहीं जाता जी। उल्टा जाते हैं तो हमारे साथ कहते हैं। किससे अपील करेंगे? हम वज़ीर आला से, RPO साहब, IG पंजाब साहब, DPO साहब, सही, इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले जल्द तो जल्द। हमें तकरीबन 5 माह हो गए। आप ये चैलेंज करते हैं कि पूरा मोहल्ला इस चीज़ का गवाह है कि कौन सा वाक़या हुआ था और कैसे हुआ था? बिल्कुल, वो जिससे चाहे मर्जी इन्वेस्टिगेट करें, जिससे चाहे वो जिस जगह पे भी वकूआ हुआ है उस जगह से पूछ सकते हैं भाई वाक़या उन्होंने मोटरसाइकिल भी मारी है, अभी तक वो इस चीज़ को मानते हैं कि मोटरसाइकिल उसी बंदे ने मारी है, वो तस्लीम कर रहे हैं। वो तस्लीम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दुनिया में एक वही बंदा बच गया था बाइक मारने के लिए, बस वो और भी रोड था, कोई और आदमी नहीं आ सकता था उसके आगे। बिल्कुल, ये चांस बना नहीं है, बनाया गया है। बिल्कुल, वही जानबूझ के। अभी तक मेरी वालदा को अभी तक किसी ने पूछा तक नहीं। सही, जिस दिन से उन्होंने एक्सीडेंट किया है जानबूझ के मेरी वालदा का, आज दिन तक कोई मोहल्ला, कोई वसेब, कोई शहरदार, कोई मसलन कोई भी बता दे कि आज दिन तक मेरी वालदा फोत है, ये कोई भी नहीं आया। जाहिर बात है, बहुत ही उनको तो आना चाहिए था ना। मेरे बच्चों को नहीं उन्होंने आने दिया। मैंने कहा वो उनकी दादी फौत हो गई है, मेहरबानी करें, मेरी बेटियां हैं, उनको मुंह तो दिखाने के लिए हमें दे दें। किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब आप घर बस आना चाहते हैं? बस देखेंगे। अब आप भी, मैं तंग आ चुका हूँ, तो बीवी मेरा साथ नहीं दे रही पूरी। सही,
انہوں نے پیسے بھی لے لیے مجھ سے سارا کوئی, میری ماں بھی مار دی, میرا گھر بھی برباد ہو گیا. 35-40 لاکھ روپیہ میں 6 سالوں سے کیس لڑتا آ رہا ہوں, میری آج دن تک کسی نے نہیں سنی. صحیح, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جی تو اس ٹائم ہمارے ساتھ گواہان موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعہ سچ ہے یا جھوٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اچھے ہیں. سر آپ کا نام؟ اشفاق حسین. سر یہ جو واقعہ سنایا گیا, آپ پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے, کیا یہ تمام باتیں سچ ہیں؟ بالکل سچ ہے. آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک سر. سر آپ کا نام؟ محمد نواب. کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ تمام تر معاملہ ٹھیک تھا؟ ضرور گواہی دے دینا جی. ٹھیک ہے, محلے دار ہیں آپ ان کے؟ جی جی. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی. آپ کا نام؟ محمد شہباز. سر محلے دار ہیں؟ جی بیٹا ہوں. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو واقعہ ہوا وہ تو آپ کے تو سامنے ہی ہوگا, کس حد تک حقیقت ہے اس بات میں جو انہوں نے بتائی؟ جی بالکل حقیقت ہے. 100%؟ 100% صحیح. حقیقت. آپ بتائیں کیا حقیقت ہے اس معاملے میں؟ جی ہاں. 100% حقیقت جی ہے. ہاں. گواہی کی بات ہے تو گواہی دیں گے؟ لاٹھی پہلے دیسا. صحیح. کلو آپ ماموں ہیں ان کے؟ جی ہاں ماموں. لڑکی کے ماموں ہیں؟ جی ہاں آپ گواہی دیں گے پہلے دیسا. حق کی؟ حق کی ٹھیک ہم ہوگا. پرانی چاول پہ کے دیسا. صحیح. جی تو ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے سگے رشتہ دار بھی اس ٹائم جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. تمام تر چیزیں دیکھیں گے اور دکھائیں گے کہ انصاف کس طریقے سے حرکت میں آتا ہے. تمام تر چیزیں دیکھیں گے البرکہ اردو کی اسکرین سے.